جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں بدلتی صورتحال، خاص طور پہ جو بائیڈن انتظامیہ کے بعد سعودی عرب اور امریکہ کا تعلقات کے حوالے سے اہم خبر ہے کہ کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے خشگی قتل کیس کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ایک اور ویڈیو عراق کے حوالے سے امریکہ کی سامنے آئی ہے، جس میں ایرانی حملے کے بعد کے مناظر دکھائے گئے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 80 کے زیادہ عراق کے فوجی ایران نے حملہ کر کے مارے ہیں۔ اور یہ جو صورتحال ایک دم بائیڈن کے آنے کے بعد بدلی ہے مشرق وسطیٰ میں، اور خاص طور پر سعودی عرب کے تناظر کے اندر، یہ دیکھیں سعودی عرب کے تناظر ہمیشہ سے لائے رہا ہے سعودی عرب امریکہ کے ساتھ، سعودی عرب کے تناظر میں اس لیے بدلی ہے کہ ٹرمپ جو تھا وہ بہت جلدی میں تھا بعض معاملات کے اندر۔ وہ چاہتا تھا کہ پورے سعودی عرب کے اندر معاملات جو ہیں میں اسرائیل کو ان ساروں کو ایک ساتھ بٹھا کے، ٹرمپ بیسیکلی ایک دور رس آدمی نہیں تھا، لیکن وہ بندہ جو تھا اس کے اندر ایک مزاج جیسا ہو کہ امریکہ جو ہے یار اپنے آرام سے زندگی گزارے، اتنی دور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی وسیع ملک ہے، اتنے شاندار ہمارے وسائل ہیں، ہم کیوں الجھتے پھرتے ہیں طرح تو اس نے ایک یہودیوں کو بھی اس طرح کر لیا تھا کال۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارا کچھ نے پلان کر لیا تھا بحرین کا دوسرا، اور وہ اسرائیل کے نیتنیاہو نے کہا کہ عجیب و غریب منہ پھٹ آدمی ہے کہ 4 دن پہلے بتا دیا کل بحرین اسرائیل کو تسلیم کر لے کر پرسوں۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ ایک لائن ٹو کر رہا تھا، اس نے سیریا سے بھی لوگوں کو نکال لیا، باقی سلیمانی کا جو قتل اس نے خاص طور پہ اس لیے کرایا تھا تاکہ اس سارے سینیریو کے اندر شور نہ مچے، صحیح، اور ساتھ اس نے مقابلے پہ اس کو بھی داعش کو بھی ختم کروا دیا تھا تاکہ ایک بیلنس سٹرائک ہوتا رہے اور یہ معاملہ ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں ایران نے کچھ کرنا شروع کیا۔ اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ایران کے بارے میں ویسٹ کا ایک رویہ ہے کہ ہم نے ایران کو اپنے ساتھ ملایا تھا اور اس کی نیوکلیئر ڈیل کے اوپر ہم نے ایک ایگریمنٹ کرا لیا تھا کہ وہ نہیں کرے گا، جبکہ اسرائیل کہتا ہے کہ ویسٹ جو ہے اس کی ہماری پرانی دشمنی ہے۔ ڈیوڈ بن گوریان سے لے کے بینجامن نیتنیاہو تک اور شیمن پیرس تک وہ کہتے ہیں ویسٹ آج تک ہولوکاسٹ دماغ سے نہیں نکال سکا، یہ یہودیوں کے دشمن ہیں، یہ ہمیں مار کے دم لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل نہیں مانگا تھا انہوں نے، بالفور ایگریمنٹ جب ہونے لگا تو تمام زائنسٹ جو تھے یہ چلے گئے برطانیہ کے پاس، ان کے پاس، تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ ہمیں نائجیریا دے دیں، کوئی نائجیریا میں بہت زیادہ یہودی ہے، ہم اس کے بعد میں اسرائیل پرومس لینڈ پہ آ ہی جائیں گے، اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں ملک بنا لے کے نائجیریا دے تاکہ بن جائے ان سے 12 میں۔ اور جو کیا نام ہے لارنس آف عربیہ، وہ بہت 37 سال کی عمر میں مر گیا تھا، اس کی بڑی خواہش تھی کہ ایک ریاست جو اسرائیلی دنیا میں وجود میں آ جائے۔ صحیح، انہوں نے سوچا تو انہوں نے کہا اگر یہودیوں کو افریقہ مل گیا تو پوری دنیا بھوکی مر جائے گی، سارا سونا وہاں، سارا غلہ وہاں، سارا لیتھیم وہاں، ساری معدنیات وہاں، تو یہودی تو کھا جائیں گے۔ صحیح بات، تو وہ تو کمال کا، اب اسرائیل سے بھی مان تو وہاں، تو کہتے ہیں انہوں نے ہمیں پھنسایا ہے یہاں پر بھیج کے تاکہ ہم بلیڈ کرتے رہیں، تاکہ ہم یہاں پر عرب ہمیں مارتے، اور 48 کی جنگ بھی ہمیں ویسٹ نے کروائی ہے، امریکہ نے نہیں کروائی۔ تو اسرائیل نے یہ اس وقت یہ لیا ہے، راستہ لیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے لڑائی کریں۔ اب سعودی عرب کے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے محمد سلمان کے ساتھ صاف چھپتے بھی نہیں، خاص سامنے آتے بھی، ان پہ کوئی پابندی نہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، نیچے والے پہ پابندی ہوگی۔ اب انٹیلیجنس رپورٹ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی اب آفٹر عراق کوئی بلیو کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کولن پال کی اتنی بڑی انٹیلیجنس رپورٹ ہے، وہ کہتا ہے کل ابھی گورڈن براؤن آیا ہے اور کل 3 دن پہلے اس نے کہا کہ مجھے غلط انفارمیشن تھی، مجھے جھوٹ بولا گیا، مجھے باقاعدہ لوکیشن میپ بتائی گئی کہ یہاں میپ پر انسٹرکشن پڑے ہوئے تھے، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پورا عراق جو ہے ویپن میپ انسٹرکشن بھرا ہوا، میں نے جا کے حملہ کر دی اور مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بی بی سی کا ہیڈ جو تھا وہ انہوں نے مار دیا تھا اس سارے معاملے کا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت الائنس بدل رہے ہیں۔ اسرائیل کے اندر جو ایک ریلیجس فیلنگ یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ جو ہے یہ یاجوج اور ماجوج ہے، اور برطانیہ بھی ہم نے ان سے لڑائی کرنی ہے۔ اچھا، اور اسرائیل سمجھتا یہ ہے کہ میں اس طاقت میں ہوں کہ میں لڑ سکتا ہوں، کیونکہ میں دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ بیچنے والا ملک ہوں، میں دنیا کے 87% ڈرون میں بناتا ہوں، میرے پاس ساری ٹیکنالوجی میرے پاس ہے، ریسورسز میرے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے، ہر چیز میرے پاس ہے، تو میں کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ کہتے بڑی مزدار مثال دیا ہم، اس نے کہا 28,000 بام تھے روس کے پاس، سارے بازار چل رہے تھے، معیشت بھی ٹھیک تھی،
ہر چیز تھی, ایک معاملہ بھی خراب نہیں ہوا, لیکن ہم نے ایسے گرا دیا اس کو, اور ایسا گرا کہ یہاں پر ڈب روٹی کے اوپر بیچاری عورتیں جو تھیں وہ بکتی تھیں, رشین ایئر ہوسٹسز جو تھیں, اور دنیا تباہ کر دی. یہ وہ کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں کسی بھی وقت. یہ اس وقت سینیریو ایسا ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے, میں وارن کرنا چاہ رہا ہوں, اللہ باقی سنیں, کہ سعودی عرب اور ایران کی جو جنگ ہے, کیونکہ حوثیز کو بھی انہوں نے وہاں سے پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا, عدن کا معاملہ, اس میں ان دونوں کو انہوں نے لڑا دینا ہے, اور نیا ماضی جنگ پیدا کرنا, ایسا ویسا آپس کا ایسا ماضی جنگ کرنا ہے. اور ہونا پتہ کیا ہے, اسلحہ کسی کو نہیں ملنا, اسلحہ لوگوں نے بیلجیم کے آزاد مارکیٹ سے تاجروں سے خریدنا ہے, اور اسلحہ کس کا ہونا ہے, امریکن کمپنیز کا. اسلحہ کس کا ہونا ہے, جس طرح ایران جب عراق جنگ ہو رہی تھی, آپ کو پتہ ہے کانٹرا اسکینڈل آیا تھا, اور کانٹرا اسکینڈل میں اسرائیل کا اسلحہ ایران نے خریدا تھا. اسی طرح صدام حسین نے امریکہ کا اسلحہ خریدا تھا, جو اسرائیل کا اسلحہ تھا وہ بھی امریکن یہودیوں کا تھا. یہ خدا کے لیے یہ بیٹھ جائیں کسی طور پہ, اگر نہیں بیٹھیں گے تو بہت بڑا کون بٹھائے گا. کوئی قیادت ہے ایسی اس مسلم امہ کی, اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت جو ان کو جوڑے. خیر عمران خان صاحب نے کہا کہ حالت یہ ہے کہ حالت یہ ہے کہ آتے ہیں ہمارے ہاں تو اتنی چھچور پن تو نہیں میں کہتا ہوں, بچگانی صورتحال ہے کہ دعویٰ کر دیتے ہیں, ہم کر دیتے ہیں. بھائی دعووں سے ابھی ایسا ہوتا ہے, تم کو اپنا بڑے ہو, تم کو یا علاقے کے پروت لگے ہو, نمبردار ہو تم. پورے اسلامی ملکوں میں کوئی ایک شخصیت ایسی کہ جو یہ ساری کر سکے. شخصیت نہیں, شخصیت سارے مل کے کر سکتے ہیں, کہ یہ ہوتا ہے انڈر. دیکھیں جہاں بھی آپ نے کبھی طے کیا ہے نا, وہ ہمیشہ بیک ڈور ڈپلومیسی سے کیا. ہمارے یہاں بیک ڈور ڈپلومیسی چلاتا ہے زلفی بخاری, ہمارے یہاں بیک ڈور ڈپلومیسی چلاتا ہے ارمان ملک, ہمارے یہاں یہ چلاتے ہیں نا ان علاقوں کے اندر. تو بہرحال یہ اس ساری صورتحال کے اندر حکومت کو بیٹھنا ہے. اردگان کے اپنے مسئلے ہیں. اردگان کا مسئلہ یہ ہے کہ اردگان چاہتا یہ ہے کہ اس علاقے کی ہیجمنی چاہتا ہے. اب دنیا پوری میں ہیرو ہے, اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں, اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ ہے, امریکہ کے اڈے وہیں پر ہیں, قطر ہے, قطر امریکہ کے کہنے پر الجزیرہ پورے کو پورا یہودیوں کو بیچ دیتا ہے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ یار کہیں کوئی صاف ہو تب ہے نا بات. ایران جو ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے, عراق کے اندر اگر ایران نہ ہوتا امریکہ کا ساتھ دینے والا تو ختم. کبھی کسی طور پر عراق میں امریکہ آ نہیں سکتا تھا, افغانستان میں نہیں آ سکتا. سعودی عرب امریکہ کا گڑھ ہے, ارامکو کی بیسیکلی ساری آمدن جو سب کچھ ہوتی. تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سارے کے سارے جو ہے ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں, ان کے ساتھ یہی ہونا ہے. نہیں یہی ہونا ہے کہ اگر ادراک نہیں کرتی ان کی قیادتیں تو مطلب کوئی وہ ایک فورس تو ہونی چاہیے نا. اور یہ سب OIC آپ نے بنائی, نتھنگ. اب ایک نئی بن رہی تھی مہاتیر محمد صاحب, اور یہ ساری چیزیں وہ بھی آگے نہیں بڑھی. وہ دونوں مہاتیر محمد صاحب کس لیے بنا رہے تھے یار, آپ پوچھ کے نہیں بتا سکتے تھے کس لیے. ایک میں ECO میں رہا ہوں, ECO بنائی گئی تھی تاکہ سعودی عرب کا دور توڑا جائے, پرشین سپیکنگ ملک رہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے 7 سال کے بعد جب اس کا ECO کا اجلاس بلایا تو بجلیاں کھڑک گئی. چلیں جی, ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر صورتحال نکالے اور ان کو اس تصادم سے بچائے. جی ناظرین, اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.